سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاید مجھے اللہ کے رسول اس لیے منع کر رہے ہیں کہ میں جا کر نوحہ کروں گی، روؤں اور پیٹوں گی حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اسلام کا ہر جو مہینہ یا ہر دن شہادتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس سے قبل پچھلے ذوالحجہ کے مہینے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اس قدر دردناک تھی کہ 40 دن ان کا کھانا اور پینا بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہوگا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے؟ یا کوئی جلوس آپ نے دیکھا ہو یا کوئی سوگ کا سامان دیکھا ہو؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت نہ ہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثم احیا ثم اقتل، میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ 3 بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے کہ میری یہ شدید خواہش ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت ملے۔ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور شہادت بھی ایسی عطا فرما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت ہو۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنا۔ اگر یہ شہادت کوئی غم کا بنانے کا ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جس پر غم منایا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ دعائیں نہ ہوا کر رہی۔ ہمارے یہاں دیکھیں جگہ جگہ پر لوگ پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے، بالخصوص 9 اور 10 محرم کو۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا آغاز ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ کربلا نہ صرف اسلام کا بلکہ تاریخ انسانی کا ایک المناک اور دردناک واقعہ ہے، جس میں نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھیوں اور اہل خانہ کے ہمراہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یقیناً کوئی بھی مسلمان جب اس واقعے کو سنتا ہے تو اس کا دل غمگین ہوتا ہے، وہ آبدیدہ ہو جاتا ہے، لیکن محرم الحرام کے ایام میں ہمارے ہاں جو ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، اور جس طرح ان دنوں کو لوگ مناتے ہیں، اسی طرح اگر شہادتوں کو منانا شروع کر دیا جائے تو پھر یہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہ بچے جس میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، بلکہ اسلام کی ابتدا ہی شہادتوں سے ہوئی ہے، اور اسلام جو ہے قربانیوں کا دین ہے، اور اسلام کے دامن میں ایسی ایسی شہادتیں ہیں کہ جنہیں اگر شمار کرنا چاہیں یا جن کو ہم تصور کرنا چاہیں تو ایک انسان ہل کے رہ جاتا ہے۔ بعض شہادتیں ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے سخت آبدیدہ ہوئے ان پر۔ ان میں سے ایک سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کے کفن کے لیے کپڑا ناکافی ہے، ان کے پاس صرف ایک چادر ہے، اگر ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے پاؤں کو ڈھانپ دیا جائے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کون مصعب بن عمیر ہے؟ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جب یہ مکہ میں اسلام نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ یہ ایک سوٹ پہنتے تھے، ایک صبح اور ایک شام، اور جو کپڑا ایک دفعہ ان کے بدن پر لگتا دوبارہ کبھی نہ لگتا، یعنی ایک کپڑے کو ایک دفعہ پہنتے تھے، اور جو خوشبو استعمال کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں جہاں سے گزرتے لوگ مہک سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے۔ لیکن جب اسلام لائے تو سب کچھ ان کے گھر والوں نے چھین لیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور آپ کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں اسلام لایا ہوں، اور گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ میرے جسم سے لباس بھی اتار لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لباس پہنایا، اور اس ٹائم پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی شہادت کا یہ واقعہ دیکھ کر رو پڑے. کہا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو اس کی زندگی ایسی ہوا کرتی تھی، اور آج اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھا ہے، اور آج یہ عالم ہے کہ اس کے پاس کفن کے لیے چادر نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پہ گھاس ڈال دیا جائے. قیامت کے دن یہ گھاس گواہی دے گی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پا کر آئے ہیں. یہ بھی واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، لیکن آپ نے کبھی سوگ نہیں منایا اس پر. اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید الشہداء کا لقب دیا، اور اتنا دردناک ان کی شہادت ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی لاش کو بھی دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو کہا کہ ان کی بہن صفیہ رضی اللہ عنہ ان کو روک دو، کہ شاید صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھیں تو صبر نہ کر پائیں، اور آ کر رونے نہ لگ جائیں، نوحہ نہ کرنے لگ جائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. آج ہم 1400 سال گزرنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نوحے کرتے ہیں. ہر جگہ جگہ پر جو ہے وہ مسلمان نوحہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ شاید لاش کی اس قدر حالت ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہر جسم کا ہر ٹکڑا کاٹ دیا گیا، آپ کی آنکھیں نکال دی گئی، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے. اس قدر بری حالت میں تھی لاش. پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شاید مجھے اللہ کے رسول اس لیے منع کر رہے ہیں کہ میں جا کر نوحہ کروں گی، روؤں اور پیٹوں کی سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، ایسا کام کوئی نہیں کروں گی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جب ان کو اجازت دی گئی اور سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئیں اور دیکھ کر واپس آ گئیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اسی ٹائم پر بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے نہ روئی نہ کوئی اور آواز نکالی. تو یہ اسلامی تعلیمات ہے. اسلام کا ہر جو مہینہ یا ہر دن شہادتوں سے بھرا پڑا ہے. اس سے قبل پچھلے ذوالحجہ کے مہینے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اس قدر دردناک تھی کہ 40 دن ان کا کھانا اور پینا بند کر دیا گیا. مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہوگا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، یا کوئی جلوس آپ نے دیکھا ہو یا کوئی سوگ کا سامان دیکھا ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں اسلام کے دشمنوں کی طرف سے یہ پھیلایا گیا پروپیگنڈا ہے، بلکہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت نہ ہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. جو اسلام کی راہ میں کٹ جائے، شہید ہو جائے، وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا. بلکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کروں، پھر شہید ہو جاؤں. 3 بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے کہ میری یہ شدید خواہش ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت ملے. اور یہ صحابہ اکرام کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی. بعض صحابہ اکرام جہاد پر جاتے اور وہاں سے جب زندہ واپسی آتے تو روتے ہوئے آتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شہادت کا رتبہ ادا نہیں کیا. تو یہ سوگ منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کا عالم ہے. مسلمان کے لیے اس سے بڑی شہادت کی موت. سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور شہادت بھی ایسی عطا فرما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت ہو.
یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنا. اگر یہ شہادت کوئی غم کا منانے کا ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جس پر غم منایا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ دعائیں نہ ہوا کر رہی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جب غزوہ احد سے پہلے، ان کا نام سعد بن ربی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کے 3 بیٹے بھی غزوہ احد میں شریک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اور ان کو منع کر دیا کہ سعد بن ربی آپ بوڑھے ہیں، آپ جو ہے وہ غزوہ میں شریک نہ ہوں، آپ کے 3 بیٹے موجود ہیں وہ کافی ہے. لیکن سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ میں بھی غزوہ احد میں شریک ہوں اور شہادت پاؤں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں اپنے گھر سے جاؤں اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اور جب غزوہ احد ختم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ڈھونڈ رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، ایک شخص کو بھیجا کہ سعد بن ربی کو دیکھ کر آؤ کہاں ہے. ایک شخص آواز دے رہا ہے سعد بن ربی بتاؤ کہاں ہو. اچانک زخمیوں میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا اور کہا کہ سعد بن ربی یہ ہے. وہ صحابی اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ سعد بن ربی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں اس وقت اس حالت میں ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی حالت نہیں ہے، شدید زخمی ہوں، لیکن میرا یہ انصار کو یہ پیغام پہنچا دو. انصار قبیلے سے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے اپنا تن اور من لٹا دیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑیں. جب یہ صحابی واپس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے صحابی سعد بن ربی بوڑھے صحابی ہیں، شدید زخمی ہیں، اور ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر گئے اور سعد بن ربی کو اپنی گود میں اٹھایا. سعد بن ربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں اور ان کی روح پرواز کر گئی. یہ بھی شہادت سعد بن ربی کے حصے میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کی روح پرواز کر گئی. تو اسلام کو اگر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو اسلام کی ساری تاریخ شہداء سے بڑی پڑی ہے. کوئی دن ایسا نہیں بچتا کہ جس میں شہید نہ ہو، بلکہ 1400 سال اس کے بعد صحابہ اکرام کے بعد علماء اکرام، اسی طرح ائمہ اکرام اور دیگر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج تک قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. بہت سارے لوگ اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں ایسا بگاڑ پیدا کیا جائے اور ایسی باتیں لے کر جائیں. آج اسی محرم الحرام کے مہینے میں اسی واقعے کو آڑ بنا کر صحابہ اکرام پر تبرہ کیا جاتا ہے. ابھی تک 3 سے 4 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، ملک میں 3 سے 4 واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ذات میں شدید تنقید کی گئی. کل ہی کا واقعہ ہے کہ پنجاب میں ایک جگہ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں شدید گستاخی کی گئی محرم الحرام کے اس واقعے کو آڑ بناتے ہوئے. اور یہ پہلو ایسا ہے کہ اسلام کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ دشمن کی اس چال میں بہت سارے سنی مسلمان اس راہ میں نکل پڑتے ہیں. بلکہ ان ایام میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں جگہ جگہ پر لوگ پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے. بالخصوص 9 اور 10 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محرم الحرام کے یوم عاشوراء کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. جو ایک دن روزہ رکھے گا 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ روزہ رکھتے ہوں گے. ہمارے ہاں یہ تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کو کھانے اور پینے کا دن سمجھا جاتا ہے. لوگ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں. اور اس کے ساتھ نہ روز محرم الحرام کا روزہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
اللہ تعالیٰ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. اس دن کا شکر ادا کرتے ہوئے یہودی روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کریں گے اور 2 دن کا روزہ رکھیں گے. 9 اور 10 محرم 2 دن کا روزہ رکھا. اور یہ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور اس محرم الحرام کے مہینے کے روزے بڑے افضل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل اور بہترین روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ روزے رکھتے ہوں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان دنوں روزہ رکھنا ہے. بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی میں کھانے پینے میں یہ دن گزار دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ہم سے کیا طلب کرتا ہے, اسلام کی یہ کیفیات کیا ہیں, اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں. محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس میں یہ ایک تعلیم یہ بھی دی گئی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا, ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عزت دی ہے. اور ان میں سے محرم الحرام کا مہینہ, اس میں خاص طور پر یہ حکم دیا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اور خاص طور پر ان دنوں میں ماتم کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْحُجُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ, اس شخص کا تعلق ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو اپنے رخسار پیٹے, اپنا سینہ چاک کرے اور جاہلیت کے بول بولے. یعنی جو یہ ماتم کرے یا جو ہے رخسار پیٹے یا نوحہ کرے, اس شخص کا تعلق اسلام سے ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے رہے ہیں. اور آج ہم جو شخص ان چیزوں سے دور ہے اسے ایک شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے لوگ ہیں, ان کو جو ہے وہ شہادت حسین سے کوئی غم نہیں ہے. بلکہ اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا چاہیے, نہ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, معاشرے میں کیا چل رہا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں اسلام بتاتا ہے. اس طرح کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اپنے آپ کو بچا کر رکھنا, یہ اسلامی طریقہ ہے اور ایمان بچانے کا یہ ذریعہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں ان ایام میں تمام قسم کی خرافات سے دور ہوں. یہ ایام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزاریں, نمازوں کا اہتمام کریں. اسی طرح جو ہے وہ ایسی مصروفیات رکھیں کہ ان چیزوں سے انسان دور ہو جائے. اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا, یہ بھی اس سے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو دیکھنا اور اس میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے, ایک مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.